اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اگر آج آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر گئے یا پھر آپ نے اس وظیفے کو نظر انداز کیا تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے اور آپ کو ہمیشہ یہ شکوہ رہے گا کہ اتنا اہم وظیفہ ہم سے کیسے مس ہو گیا۔ پھر آپ ساری زندگی یہی شکوہ کریں گے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، دکان میں گاہک نہیں آتے، یا گھر میں کسی نے جادو جنات کرا دیا ہے یا کسی پہ اثر ہو گیا ہے، گھر میں بیماریاں بنی رہتی ہیں، بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں لیکن پیسے کا پتہ ہی نہیں لگتا، گھر میں بچے جوان ہیں لیکن ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے، طرح طرح کی الجھنوں میں گھر گئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں گر گئے ہیں، بہت زیادہ مصیبتوں نے پریشان کر دیا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو کو بالکل بھی چھوڑ کر نہیں جانا، اس وظیفے کو بالکل بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، ورنہ ساری زندگی آپ اپنی الجھنوں میں ہی الجھے رہیں گے، پوری زندگی یہ پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، پوری زندگی آپ یہی کہتے رہیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مفلسی ختم نہیں ہو رہی، غربت ختم نہیں ہو رہی۔ دوستو، آج میں بڑی محنت کے ساتھ آپ کو ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ صرف ایک بار اس وظیفے کو کر لیں تو ساری زندگی آپ کے رزق کا مسئلہ، آپ کی تنگ دستی کا مسئلہ، آپ کی مفلسی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ دوستو، آپ نے یہ ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے یا سکپ کر کے یا 1-2 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر چھوڑ کر چلے نہیں جانا، ورنہ یہ وظیفہ آپ کو کبھی اثر نہیں کرے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اور پھر کمنٹس میں شکایت کریں گے کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں وہ پریشانی ہے، ہمیں وہ ہو گیا، ہماری پریشانیاں اور تکلیفوں کا کوئی حل بتا دیں۔ تو اس لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی وظیفے کا پہلو، کوئی بھی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ دوستو، آج تمام طرح کے پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا ایک ایسا بہترین علاج لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ اس کو اگر آپ نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لیا اور ہمارے بتائے ہوئے مکمل طریقے کے ساتھ کر لیا، پورے یقین کے ساتھ کر لیا، بھروسے کے ساتھ کر لیا، تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام تکلیفیں اور پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ ہی کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی کے دکھ ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ ہاں، بے شک ہمیں کسی نے ایسا عمل بتایا تھا، ایسا وظیفہ بتایا تھا، ہم نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی تھی جس کی وجہ سے آج ہم تمام الجھنوں سے پاک ہو گئے ہیں، ہماری ہر مراد پوری ہو گئی ہے، ہماری ہر حاجت پوری ہو گئی ہے۔ اس لیے دوستو، بار بار کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آج کے دن کبھی نظر انداز نہ کرنا، ورنہ پھر ساری زندگی پچھتاتے رہو گے اور پریشانیاں آپ کا دامن ہمیشہ تھامے رہیں گی اور آپ اسی طرح الجھنوں میں الجھے رہیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ یہ آپ کی ایک لمحے میں زندگی بدل دے گا، آپ کی ہر مراد پوری کر دے گا، آپ کا ہر مقصد پورا کر دے گا۔ اگر کسی نے آپ کو بندشوں میں جکڑ رکھا ہے، آپ کے گھر میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، آپ کی دکان میں اتنی بندش ہے کہ کوئی گاہک نہیں آتا، تو انشاءاللہ یہ بندشوں کو توڑ دے گا۔ اگر کسی نے آپ پر جادو جنات کرایا ہے، کسی نے آپ پر کوئی شیطانی وار کر رکھا ہے، آپ کے کاروبار کو کسی نے ختم کر دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے چند منٹوں میں ختم کر دے گا۔ دوستو،
یہ وظیفہ، یہ عمل قرآن کریم کی ایک مقدس صورت کا وظیفہ ہے۔ قرآن پر یقین رکھیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ کے کلام پر یقین رکھیے۔ اللہ کا کلام بابرکت کلام ہے۔ اللہ کے کلام سے بڑی بڑی مصیبتیں دور کی جا سکتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور کی جا سکتی ہیں، بڑی بڑی دشواریاں دور کی جا سکتی ہیں، ساری ٹینشنوں کو، ساری پریشانیوں کو، سارے دکھوں کو دور کیا جا سکتا ہے، جادو ختم کیا جا سکتا ہے، بھوت پریت سے آسانی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک سورت کا وظیفہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک سورت کا وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دے گا۔ صرف ایک مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو کر لیں، بس پھر آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کا ہر بگڑا کام سنورتا جائے گا، آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملتی جائے گی، آپ کا کاروبار عروج پر پہنچ جائے گا، آپ کی دکان کی آمدنی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، آپ کے گھر کے اندر جادو، جنات، بندشیں، لڑائیاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، خیر و برکت آپ کے گھر میں آ جائے گی۔ اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کے روزی روٹی میں کوئی برکت نہیں، آپ کماتے تو بہت ہیں لیکن اس میں خیر و برکت نہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں، پیسے میں خیر و برکت لانے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی انمول وظیفہ ہے۔ اگر آپ کو روزگار کی تلاش ہے تو بس اسی وظیفے سے انشاءاللہ آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو یہی وظیفہ ہے جو آپ کو بے تحاشا دولت دلوا سکتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ کے صرف 50 سے 60 روپے خرچ ہوں گے، لیکن یہ 50 اور 60 روپے آپ کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا فائدہ پہنچائیں گے۔ دوستو، اس وظیفے کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، گھر کا کوئی فرد بھی اس وظیفے کو کرنا چاہے، حتیٰ کہ اگر گھر کا کوئی بزرگ بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، یہ وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے، چاہے تو غسل کر لیں، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ ناپاکی کی حالت میں ہرگز آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل نہیں کرنا۔ جب آپ پاک صاف ہوں اس کے بعد اچھی طرح سے وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو ایک مٹی کا چھوٹا سا مٹکا لے لینا ہے، یعنی مٹی کا گھڑا لے لینا ہے، جو زیادہ بڑا نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا ہو۔ اگر آپ کے گھر میں پہلے سے ہی کوئی مٹی کا مٹکا موجود ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو بازار سے کوئی نیا مٹکا لے سکتے ہیں جو آپ کو صرف 50 یا 60 روپے میں یا 100 روپے میں مل جائے گا۔ اب آپ کو یہ مٹکا اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس مٹکے کو کسی بھی اناج سے بھر لینا ہے۔ آپ کو جو بھی اناج میسر ہو، چاہے وہ چاول ہو یا آٹا ہو یا گندم ہو، کچھ بھی ہو، چاہے تو آپ چینی سے بھی اس کو بھر سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی اناج آسانی سے میسر آ جائے اس کو اس مٹکے میں ڈال دینا ہے اور اس کو منہ تک بھر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو، دوست کو یہ درود پاک صحیح طرح سے یاد نہیں، اس کو اس کا تلفظ صحیح طرح سے نہیں آتا، تو پھر وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے، جیسے وہ یہ بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پوری دل جوئی، پوری محبت اور یقین کے ساتھ صرف 41 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف 41 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہوا۔ اب آپ کو اس گھڑے پر، اس مٹی کے مٹکے پر اناج سمیت پھونک مار دینی ہے اور آپ نے 3 بار پھونک مارنا ہے، اور اس طرح سے پھونک مارنا ہے کہ اس پورے مٹی کے مٹکے پر آپ کی پھونک اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ جب آپ اس پر پھونک مار دیں
تو اب آپ کو اس گھڑے کے اوپر کوئی بھی کپڑا باندھ دینا ہے۔ اس کے منہ کے اوپر کوئی بھی کسی بھی رنگ کا کپڑا، چاہے وہ سفید رنگ کا ہو، کالے رنگ کا ہو یا سرخ رنگ کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کوئی چھوٹا سا کپڑا لے کر اس گھڑے کا منہ اچھی طرح سے باندھ دینا ہے۔ اور اس کا منہ باندھنے کے بعد آپ کو وہ مٹکا یعنی مٹی کا گھڑا اٹھا کر آپ کو اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے، اور لگاتار 7 دن تک آپ کو اس مٹکے کو اپنے ہی گھر میں رکھنا ہے۔ جب 8واں دن آئے اس کے بعد پھر آپ کو وہ مٹکا اٹھانا ہے اور اس میں سے اناج نکال لینا ہے، اور وہ اناج کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم کو یا کسی فقیر کو دے دینا ہے، یا مانگنے والے کو دے دینا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسکین، فقیر یا غریب یا کوئی مانگنے والا نہ مل سکے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے جس اناج سے بھی یہ مٹکا بھرا ہے، جیسے اگر آپ نے چاول بھرے ہیں تو ان چاولوں کو پکا لینا ہے، اگر آٹا بھرا ہے تو آٹے کی روٹی پکا لینی ہے، اور اگر چینی بھری ہے تو اس کی کھیر بنا لینی ہے۔ اس کے بعد اس کو آپ نے تمام لوگوں میں، محلے داروں میں یا رشتہ داروں میں تقسیم کر دینا ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی غریب، مسکین، فقیر، مانگنے والا مل جائے تو اس اناج کو اس کو دے دینا ہے، اور اگر کوئی مانگنے والا نہ ملے تو پھر اس اناج کو پکا کر اس کو بچوں میں تقسیم کر دے، محلے داروں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ انشاءاللہ صرف ایک مرتبہ یہ کام کرنے کے بعد، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مراد ہوگی، جو بھی تمنا ہوگی، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ مقصد بھی حل ہو جائے گا، آپ کی ہر مراد بھی پوری ہو جائے گی، آپ کا جو بگڑا ہوا کام ہے وہ بھی انشاءاللہ سمر جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بندش ہے، جادو ہے، کوئی اثر ہے تو وہ اثر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی آپ کو دقت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لیجئے، پھر دیکھیے گا آپ کی تکلیفیں کیسے ختم نہیں ہوتی، آپ کی پریشانیاں کیسے ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ زندگی میں ہمارے اوپر تو کوئی پریشانی تھی ہی نہیں، ہم نے تو کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ آپ کی زندگی تمام دکھوں سے پاک ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، آخر میں یہ بتا دوں کہ اس وظیفے کی اجازت لینا ضروری ہے۔ بنا اجازت آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا اور نہ ہی اس کا اثر ہوگا۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے انہی کو یہ وظیفہ کرنے کی اجازت ہے، اور جو لائک نہیں کریں گے اور کمنٹ میں اپنا نام نہیں لکھیں گے ان کو یہ وظیفہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمیں امید ہے آپ نے اچھی طرح سے ہماری بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ اسی بات پہ ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں گے۔ جزاک اللہ۔